حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ میں محمد ہوں اور احمد ہوں، میں ماہی ہوں، کفر و شرک کو مٹانے والا، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے گا، اور میں حاشر ہوں، سب لوگ میری پیروی میں ہی جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب یعنی سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور گزشتہ انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک بہت خوبصورت مکان بنایا اور اسے خوب آراستہ کیا، لیکن ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ آ کر اس مکان کو دیکھنے لگے اور اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ حضور پاک نے فرمایا سو میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے کئی اسماء گرامی بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں مکفی ہوں، بعد میں آنے والا، حاشر ہوں جس کی پیروی میں روز حشر سب جمع کیے جائیں گے۔ پتہ ہے آپ کو، میں نے ایک روایت پڑھی، آپ کو بڑا لطف آ گیا ایسے مجھے، ہاں جس کی پیروی میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے۔ میں نے حضرت امام ابھی نام ان کا یاد آئے، بہت سارے اکٹھے ہوئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ حشر میں حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ جاؤ جنت سے بہترین براق اور حلہ لے کے میرے محبوب کے پاس جاؤ اور اسے لے کے آؤ حشر قائم کرو۔ امام کلیوبی کی ادب کی کتاب، عربی سے میں اس کا مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب جبریل امین حلہ لے کے اور براق لے کے دیکھیں گے میں کدھر جاؤں؟ فرماتے ہیں میں زمین کا چپا چپا چھان ماروں گا لیکن کہیں سے حضور پاک کا روضہ پاک مجھے نہیں ملے گا۔ فرماتے ہیں ایک جگہ میں پہنچتا ہوں، وہاں سے نور نکل رہا ہوتا ہے، اور نور اتنا نکل رہا ہوتا ہے کہ عرش اولا کو چھو رہا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہاں ہوں صحیح پہنچ گیا ہوں، یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے محبوب ہوں گے۔ فرماتے ہیں میں وہاں صلاۃ والسلام پڑھتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں حضور باہر تشریف لائیں، میں آپ کے لیے جنتی حلہ لے کے آیا ہوں اور جنتی براق لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے آپ باہر تشریف لائیں۔ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بتاؤ۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں جنت سے آپ کے لیے حلہ لے کے آیا ہوں اور براق لے کے آیا ہوں، آپ روضہ پاک سے باہر تشریف لائیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں جبریل جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ پھر عرض کی تھی آپ نے فرمایا کہ جبریل میں پوچھ رہا ہوں میری امت کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ نہیں اونچی کو نہ میری امت کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ کہیں پولیس رات پہ تو نہیں چھوڑے؟ نہیں یا رسول اللہ آپ روضہ پاک سے باہر آئیں گے تو حشر قائم ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ کے محبوب کا روضہ پاک کھلے گا اور آپ اپنے روضہ پاک سے باہر تشریف لائیں گے۔ پھر صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر جنت البقیع والے، پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں جنت المالا والوں کا جو مکہ مکرمہ میں ہے ان کا انتظار کروں گا۔ میرے ایک دوست نے بیان کیا کہ بیت اللہ شریف جس راستے حضور ہجرت فرما کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں طریق الہجرہ، بن گئے ہے، روڈ بن گیا ہے، روڈ اسی روڈ پر آپ مدینہ طیبہ جائیں گے، اس کا نام کیا ہے؟ طریق الہجرہ۔ ہاں جی، تو اس راستے سے بیت اللہ شریف، اس پہ حشر نہیں آئے گا، یہ یوں جائے گا حضور پاک کے پاس، یہ چلتا ہوا جائے گا
اور جا کے صلاۃ و سلام پیش کرے گا، عرض کرے گا یا رسول اللہ جنہوں نے مجھے چوما ہے ان کی میں شفاعت کرتا ہوں، اور جو نہیں آپ کے امتی چوم سکے ان کی آپ شفاعت کریں۔ اللہ تو میرے دوست، اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جن کی پیروی میں روز حشر سب جمع کیے جائیں گے، اور آپ کی دوسری اور خصوصیات میں سے ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نبی التوبہ ہوں اور نبی الرحمہ ہوں۔ توبہ والا نبی جس کے صدقے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور ہماری گناہ گاروں کی توبہ قبول ہوتی ہے، جن کے صدقے سے ساری کائنات کو رحمت ملتی ہے، حضور رحمت للعالمین۔ کل انشاءاللہ یہیں سے عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔